السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر ترکی کے شہر استنبول پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ترک وزیر خارجہ حقاق فیدان کی دعوت پر عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے اور جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی جانب سے اس اجلاس میں جنگ بندی، اسرائیلی افواج کے انخلا اور انسانی بنیادوں پر امدادی سرگرمیوں کے فروغ پر زور دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اجلاس میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور دو ریاستی حل کے حق میں پاکستان کے اصولی موقف کا بھی اعادہ کریں گے۔ اجلاس کا مقصد شرم الشیخ میں طے پانے والے غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے تاکہ خطے میں دیرپا امن کے امکانات بحال کیے جا سکیں۔ یوکرین نے روس کے بحیرہ اسود میں واقع تاپسا بندرگاہ پر ڈرون حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 2 غیر ملکی جہازوں اور آئلڈ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ روسی حکام کے مطابق بندرگاہ پر آگ بھڑک اٹھی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یوکرین کی سیکورٹی سروس کے مطابق اس کارروائی میں 5 ڈرون استعمال کیے گئے، جنہوں نے آئل ٹینکر اور پورٹ کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ تب سے روس کی ایک بڑی توانائی بندرگاہ ہے جو رواں سال کے دوران متعدد بار حملوں کی زد میں آ چکی ہے۔ اس حملے کو یوکرین کی جانب سے روسی توانائی سپلائی کو کمزور کرنے کی ایک منظم کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مشترکہ مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن میکانزم کے قیام کے بعد اب دہشت گرد کے خلاف کارروائی کی ذمہ داری کابل حکومت پر ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کے دوران 3 نکات پر اتفاق ہوا، جن میں فائر بندی کا تسلسل، مانیٹرنگ سسٹم کا قیام اور معاہدے کی خلاف ورزی پر سزا شامل ہے۔ عطا تارڑ نے واضح کیا کہ افغان سرزمین پاکستان مخالف تنظیموں کے استعمال میں آ رہی ہے، جس کا سدباب اب افغان حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان نے کارروائی کی تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ دونوں ممالک ترجمان مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو استنبول میں ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 4 نومبر کو قطر کا دارالحکومت دوحہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ دوسری ورلڈ سمٹ فار سوشل ڈیولپمنٹ میں شرکت کریں گے۔ صدر زرداری اس موقع پر قطر کی لیڈرشپ، اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر مملکت اجلاس میں پاکستان کی سماجی ترقی، غربت کے خاتمے اور روزگار کے فروغ کے عزم کا اظہار کریں گے۔ بیان کے مطابق پاکستان دوحہ الائنڈ سوشل پروٹیکشن اور جابس کمپیکٹ 2026 تا 2028 کے تحت سماجی تحفظ اور سبز روزگار کے منصوبے متعارف کرائے گا۔ صدر زرداری اس موقع پر عالمی شراکت داری کے ذریعے پائیدار معاشی ترقی کے لیے پاکستان کے کردار پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے اسپتال میں زیر علاج سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی عیادت کی۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما شوکت بسرا اور ظہیر بابر بھی موجود تھے۔ چند روز قبل فواد چودھری اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی شاہ محمود قریشی سے ملاقات کر چکے ہیں۔ فواد چودھری نے اس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے عوامی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کے آغاز پر غور جاری ہے۔ پاک افغان تعلقات ایک بار پھر کشیدگی کا شکار ہیں۔ استنبول میں حالیہ مذاکرات اس وقت بے نتیجہ ختم ہوئے جب افغان طالبان نے تحریری یقین دہانی دینے سے انکار کیا کہ ان کی تنظیم پاکستان مخالف تنظیموں کو استعمال کرنے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ 28 اکتوبر کو ختم ہونے والے ان مذاکرات کے بعد ترکی اور دیگر ممالک کی درخواست پر مذاکرات کا نیا دور 30 اکتوبر سے دوبارہ شروع ہوا۔ اس بار طالبان نے لچک دکھانے اور پاکستان کے تحفظات دور کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ افغان سرزمین سے تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی کی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ طالبان کا موقف ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا معاملہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو پاکستان افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ کے لیے تیار ہے۔ ماہرین کے مطابق طالبان حکومت ٹی ٹی پی کو نظریاتی اتحادی کے طور پر دیکھتی ہے اور اس سے پاکستان پر دباؤ کے لیے ایک آلہ سمجھتی ہے۔ خطے میں تناؤ اس وقت اور بڑھ گیا جب بھارت نے سرکری کے قریب فوجی مشقوں کا آغاز کیا، جس سے جنوبی ایشیا میں کشیدگی کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ عوام کو اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جائے گا جو پورا نہ ہو۔ سنجاوی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وسائل کی کمی کے باوجود صوبے کے ہر کونے تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے علاقے کی ترقی کے لیے متعدد اعلانات کیے، جن میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کو مثالی طبی ادارے میں تبدیل کرنا، بوائز اور گرلز کالج کے لیے نئی عمارتوں کی تعمیر، 2 نئی بسوں کی فراہمی اور کیڈٹ کالج زیارت میں سنجاوی کے طلباء کے لیے نئے بلاکس کا قیام شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سنجاوی میں 4 نئے پولیس اسٹیشن، بائی پاس اور 15 کلومیٹر نئی سڑک کی تعمیر کا بھی اعلان کیا۔ علاقے کے عوام نے وزیر اعلیٰ کے اعلانات پر زبردست نعرے بازی کی اور ان کا خیر مقدم کیا۔ ریاست مخالف ٹویٹ کیس میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خولا چودھری کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ راولپنڈی کی عدالت میں پیشی کے دوران FIA نے ملزمان کی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، تاہم ڈیوٹی جج عبدالستار نے درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ FIA حکام کے مطابق خولا چودھری کے خلاف ریاست مخالف مواد سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ کراچی میں اسپیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ غربی کی عدالت نے کل عدم علیحدگی پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان کو مقدمے سے بری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اتوار کو روز ملزمان غنی امان چانڈیو اور سرمد علی کو CTD حکام سخت سیکورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے روبرو تفتیشی افسر نے موقف اپنایا کہ ملزمان سے 2 دستی بم اور بارودی مواد برآمد ہوا ہے اور وہ عدم تنظیم SRA میں نوجوان کو دہشت گردی کی ترغیب دیتے تھے۔ دوسری جانب وکلا صفائی نے عدالت کو بتایا کہ غنی امان چانڈے کو اسپتال سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا اور مقدمہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ عدالت نے وکلا صفائی کی درخواست منظور کرتے ہوئے 1 روزہ راہداری ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 63 کے تحت دونوں ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہوئے رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت نے 15 سال بعد 11واں قومی مالیاتی کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ موجودہ حالات میں وفاق اس بات کا خواہاں ہے کہ قابل تقسیم آمدن میں صوبوں کا حصہ 10% کم کیا جائے گا۔ موجودہ فارمولہ کے تحت صوبوں کو 57.5% اور وفاق کو 42.5% حصہ ملتا ہے، تاہم ماہرین کے مطابق یہ فارمولہ اب غیر پائیدار ہو چکا ہے۔ پاکستان کے عوامی قرضے ملکی پیداوار کے 71% تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ قرضوں کی ادائیگی پر وفاقی محصولات کا 89% خرچ ہو رہا ہے۔ دفاعی اخراجات اور قرض کی ادائیگی کے بعد وفاق کے پاس محض 11% بجٹ بچتا ہے، جو ترقیاتی کاموں کے لیے ناکافی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ صوبوں کو بھی دفاع اور قرضوں کی ادائیگی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ نیا مجوزہ فارمولہ تناسبی شراکت ماڈل کے تحت صوبوں کو مالی نظم و ضبط اور محصولات میں اضافہ کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ ماہرین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ نئے NFC ایوارڈ کو کارکردگی، غربت میں کمی اور ٹیکس اصلاحات کے ساتھ مشروط کیا جائے تاکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مالی توازن برقرار رہ سکے۔ پنجاب نے حکومت قبضہ مافیا، دھوکہ دہی اور جعل سازی کے خلاف سخت سزاؤں کا قانون تیار کر لیا ہے۔ پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف موبائل پراپرٹی آرڈیننس وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد اسمبلی کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت غیر قانونی قبضہ، جعل سازی یا زبردستی جائیداد ہتھیانے پر 5 سے 10 سال قید کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ جعلی فروخت یا معاونات پر 1 سے 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا، جبکہ کمپنیوں کے ذمہ دار افسران بھی سزا کے مستحکم ہوں گے۔ جھوٹی یا بدنیتی پر مبنی شکایت درج کرانے والے کو بھی 1 سے 5 سال قید اور جائیداد کی مالیت کے 25% جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہو گئی، کہیں درآمد کام نہ آئی اور نہ ہی وافر ذخائر قیمتوں کو بریک لگا سکے۔ وزارت غذائی تحفظ کی رپورٹ کے مطابق 1 سال کے دوران چینی کی قیمت میں سب سے کم اضافہ لاہور میں 44 روپے اور سب سے زیادہ پشاور میں 72 روپے فی کلو ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں چینی 137 روپے سے بڑھ کر 192 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، جبکہ کراچی میں بھی قیمت 55 روپے فی کلو کے اضافے سے 200 روپے کے قریب جا پہنچی۔ دستاویزات کے مطابق ملک میں چینی کا وافر سٹاک اور اضافی درآمدات کے باوجود قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، جس پر حکومت کی رد عملہ ختم ہو چکی ہے۔
یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل، جیسی ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔